ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں، اور جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، میں یہاں بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا موضوع دنیاوی اور مذہبی تعلیم ہے، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں خدا کے خادم پادری نکسن جارج۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تعلیم کے حوالے سے ہی کہ آیا وہ کس طرح سے ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس سلسلے کو دوبارہ ہم وہیں سے جوڑیں۔ جی بس جی، ہم نا اس حوالے پر غور کر رہے تھے یسوع مسیح ناصری کے تعلیم کے حوالے سے۔ میں چونکہ بریک کے بعد ہم آئے ہیں تو میں اس کو دوبارہ چاہوں گا کہ ہم پڑھ لیں، ریویژن ہو جائے ہمارا۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیا، یعنی متی رسول کی انجیل اور اس کے 4 باب کی 23ویں آیت۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہ کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ یعنی یہاں پر دیکھیں کہ یسوع نے جب منادی کو شروع کیا عبادت خانوں میں جا کر، تو یسوع نے سب سے پہلے لوگوں کو تعلیم دی۔ اب یہ 2 سبجیکٹس ہیں، یعنی 2 مضمون ہیں، 2 کیٹیگریز ہیں، ایک روحانی تعلیم اور ایک جسمانی، یعنی دنیاوی تعلیم اور آسمانی تعلیم، روحانی تعلیم، مذہبی تعلیم۔ جب ہم جسمانی تعلیم، دنیاوی تعلیم یعنی اکیڈمک تعلیم، اسکول، کالج، یونیورسٹی سے ہی محروم رہتے ہیں، تو جیسے میں ایک ایگزامپل بھی پہلے شیئر کر چکا ہوں کہ جیسے ایک اندھا شخص ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، وہ نیچر کو، قدرت کو نہیں دیکھ پاتا۔ بالکل جو شخص تعلیم یافتہ نہیں ہوگا وہ یسوع مسیح ناصری کی قدرت کو نہیں دیکھ پاتا۔ پس میں پروگرام کے وسیلہ سے ہی نہیں، چلتے چلتے اپنی ایک گواہی دیتا ہوں۔ خدا کا شکر ہے، خدا نے مجھے اچھی تعلیم دی، میرے پیرنٹس نے مجھے اچھا پڑھایا لکھایا۔ میں بائبل مقدس کو کبھی جب نہیں پڑھتا تھا، جب میں خادم نہیں تھا، تو یہ یوں بند ایسے کبڈ کے اوپر پڑی ہوتی تھی، تو خدا کئی بار مجھ سے یہ بات کہتا تھا، یعنی سلائڈ سے مجھے ایک آواز آتی تھی کہ دیکھ میں نے تجھے اتنی اچھی تعلیم دی ہے لیکن تو میرے کلام کو نہیں پڑھتا، دیکھ میں نے تجھے اتنی اچھی تعلیم دی ہے لیکن تو میرے کلام کو نہیں پڑھتا۔ اچھا پس اب پھر ایسا ہوا کہ کچھ سرکمسٹینسز، یعنی کچھ حالات گھر کے، فیملیز کے ایسے ہے، جیسے خدا کا کلام مقدس یسایہ کی معرفت بیان کرتا ہے، خدا کہتا ہے کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں، کیا میرا کلام ہتھوڑے کی مانند نہیں جو چٹان کو چکنا چور کرتا ہے؟ بے شک خداوند کا کلام ہتھوڑے اور آگ کی مانند یہ چوٹ کرتا ہے۔ 3000 پر چوٹ کیا اور انہوں نے باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے پانی کا بپتسمہ لے لیا۔ اچھا جب گھر کے حالات کچھ ایسے ہوئے، خاندان کے کچھ فیملی کے حالات ایسے ہوئے کہ خدا نے کوڑا مارا اور کچھ پرابلمز ایسی آئیں، تو وہ جو آواز آتی تھی نا کہ میں نے تجھے اچھی تعلیم دی ہے تو میرے کلام کو نہیں پڑھتا، تو پھر ایک رجوع ہوا۔ لکھے نا جو رجوع کرتا ہے، جو رجوع کرے گا وہ تازگی پائے گا اور تازگی کے دن ان کے لیے آئیں گے۔ میں نے پھر رجوع کیا اور بائبل مقدس کو میں نے اٹھایا، اور 3.5 سال پس میں نے اس بائبل مقدس کو پڑھا اکیلے میں، الون۔ بائبل مقدس جیسے فرماتی ہے کہ تو بند کوٹڑی میں جا، دروازہ بند کر اور خداوند اپنے خدا کے حضور دعا کر، اور تیرا خدا جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پوشیدگی میں رات کے پہروں میں بائبل مقدس کو پڑھا، 3.5 سال میں پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب ہے، اس کو پورا جب میں نے پڑھا تو آج خداوند کا شکر ہے، خدا نے مجھے ایک بابرکت خادم بنایا، اور برکت کا ثبوت سب سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ میں آج آپ کے چینل پر آپ کے سامنے اس بات کو بیان کر رہا ہوں۔ اگر میں تعلیم یافتہ خود نہیں ہوتا تو شاید میں آپ کے پاس نہیں آ پاتا۔ اب جب میں بائبل مقدس کو پڑھ چکا ہوں تو جب میں پریچنگ کے لیے نکلتا ہوں، جب میں خدا کی خدمت اور کلام کی منادی کے لیے نکلتا ہوں، تو اب جس طرح سے ایک اندھا شخص آنکھیں نہ رکھتے ہوئے محسوس کرتا، فادیت کا جو کوسچن آپ نے کیا تھا، تو میں آج اس چیز کو بہتر طور پر محسوس کرتا ہوں، اور کئی بار میں اس کو اپنے پریچنگ میں یعنی منادی کے دوران اس بات کی گواہی بھی بتاتا ہوں کہ اگر میرے پیرنٹس مجھے نہ پڑھاتے، یا میرے اندر پڑھائی کا شوق نہ ہوتا، یا میں اس تعلیم کو نہ لے چکا ہوتا، تو شاید میں بائبل مقدس کو نہ پڑھتا، اس مقام پر آج میں نہ ہوتا۔ یسوع مسیح ناصری نے اس بات کو محسوس کیا اور اپنے شاگردوں کو، اور 3.5 سال کی خدمت، زمینی خدمت جو کی، یسوع نے تعلیم پر زور دیا، اور تعلیم پر زور دیتے ہوئے یسوع مسیح ناصری نے جب عبادت خانوں میں، ہیکلوں میں گئے اور یسوع نے دیکھا کہ تعلیم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور تعلیم یسوع نے اپنے شاگردوں کو دی اور اپنے لوگوں کو جو زمینی خدمت کرتے ہوئے دی، اور جو لوگ تعلیم یافتہ ہوتے گئے، تعلیم پاتے گئے، پھر وہ یسوع کو قبول کرتے گئے۔ انہوں نے یسوع کو نجات دہندہ مانا، یسوع کو فدیہ دینے والا، کفارہ دینے والا مانا۔ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے، علم کا، ٹھیک ہے، لیکن شاید ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے اس خوف کا جو مطلب ہے کچھ اور لے لیا ہے اور تعلیم سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ ویسے میں بہت شکر گزار ہوں، خداوند نے آپ کو بڑی برکت دی ہوئی ہے۔ میرا یہ 2nd پروگرام ہے آپ کے پاس، اور
میں پرسنلی اس بات کو گواہی کے طور پر بیان کرتا ہوں، آپ کو خدا نے تعلیم کے حوالے سے بہت بابرکت بنایا ہے۔ آمین۔ آپ کی گواہی جو میں دے رہا ہوں یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ہم دونوں خادم اس لیول پر، اس معیار پر تعلیم یافتہ نہ ہوتے تو شاید ہم تعلیم جو بائبل کی تعلیم ہے، یسوع کا وہ معیار، اس کو نہ جان پاتے۔ آپ کے اس سوال کو میں بائبل مقدس کی اس آیت کے ساتھ کوٹ کرتا ہوں۔ خدا کا بندہ مقدس ہوسیہ، بہت بابرکت خادم، بہت اپنی قوم کے لیے جان دینے والا، بہت بوجھ رکھنے والا خادم، خدا کے بندہ ہوسیہ نے اس بات کو محسوس کیا، اور خداوند کا بندہ ہوسیہ اپنی کتاب میں، اس کے ہوسیہ کی کتاب اس کے 4 باب کی 6 آیت میں یوں بیان کرتا ہے۔ آپ کے سوال کے جواب میں اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہوں، خداوند کے خادم ہوسیہ کے ساتھ ملتے ہوئے، تعلیم اگر نہیں ہے، تعلیم سے ہم الگ ہیں، تو یقین جانے ہماری ہلاکت ہے۔ یہ بیان کر رہا ہے خدا کا کلام۔ آج کئی نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم علاقوں میں جاتے ہیں، خوبصورت نوجوان ہوتے ہیں، خوبصورت ہمارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے۔ اچھا، جب وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے تو ایک ذہن بند ہوتا ہے، جیسے خدا کا بندہ مقدس پولس رسول فرماتا ہے کہ اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا۔ عقل کو تعلیم شعور دیتی ہے، جیسے شروع میں آپ نے بیان کیا کہ تعلیم وہ طاقتور ہتھیار ہے جس سے آپ دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ میں اپنے آفس میں ایسے بیٹھا ہوا تھا، پاسٹ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اب تو خیر میں نے ریزائن کر دیا ڈیوٹی سے بھی۔ تو آفس میں بیٹھے بیٹھے ایسے ہم کیفیٹیریا میں اپنے کولیگ کے ساتھ میں بیٹھا، تو میرے ایک کولیگ نے میرے ساتھ ایک بات شیئر کی، وہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی قوم کا مستقبل تباہ کرنا ہے نا، اس سے تعلیم چھین لو، کچھ بھی نہ کرو، تعلیم چھین لو۔ تعلیم چھین لو گے، خود بخود وہ تباہ ہو جائے گی۔ ہلاکت ہے ہماری اگر ہم تعلیم نہیں لیتے۔ اچھا، اب خدا کا بندہ مقدس ہوسیہ یوں بیان کرتا ہے 4 باب کی 6 آیت میں، میرے لوگ عدم معرفت سے، یعنی تعلیم، لیک آف نالج، لیک آف ایجوکیشن، یعنی تعلیم کے نہ ہونے سے، تعلیم کے نہ ہونے سے، یعنی معرفت کے نہ ہونے سے میرے لوگ ہلاک ہوئے۔ اور پس بڑی غور طلب بات ہے، بڑی غور طلب بات ہے، یہ بڑی چوٹ کرتی ہے مجھ پر، کہ نہ صرف وہ ہماری ہلاکت ہوتی ہے، جیسے ہم پروگرام کے شروع میں بھی اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ نہ صرف ہماری ہلاکت ہوتی ہے بلکہ وہ نسل در نسل ہلاکت ہوتی ہے۔ خدا اپنے کلام میں استثنا کی کتاب میں فرماتا ہے کہ میں تیرے گناہوں کی سزا آنے والی تیری 3ری، 4تھی اور 7ویں نسل تک لوں گا، یعنی میرے گناہوں کی سزا خدا 7th جنریشن۔ لیکن یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر ایسا شخص جو نہ دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہے اور نہ ہی وہ مذہبی تعلیم سے آراستہ ہے، یعنی کہ سیکولر اور اسپرچول تعلیم سے وہ بے بہرا ہے، اگر ایسا شخص پرچار کرتا ہے تو کیا حضرت بائبل مقدس یہ عمل درست ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس کا؟ صاحب دیکھیں، 2 باتیں ہیں، یا تو اس شخص پر خدا کا فضل ہو جائے، رحم ہو جائے، جیسے اگر ہم بائبل مقدس کی روح سے دیکھیں تو مقدس یوحنا اور مقدس پطرس، یوحنا کی انجیل میں یہ ہے لکھا ہے وہ ان پڑھ تھے۔ ایون میں کل رات کو مقدس پولس رسول کی مووی دیکھ رہا تھا، تو اس میں جب وہ ان کو پکڑ کے جب یہ پریچ کرتے ہیں نا، جب یہ بپتسمہ لے لیتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، نجات پا لیتے ہیں، تو یہ ہزاروں کی تعداد میں نا منادی کرتے ہیں۔ تو جب سردار کاہن ان کو بلاتا ہے نا، تو سردار کاہن ان سے سوال کرتا ہے، چونکہ سردار کاہن بہت تعلیم یافتہ ہوتا ہے، تو سردار کاہن سب سے پہلے ان سے سوال پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے آپ منادی کر رہے ہو، کیا آپ تعلیم یافتہ ہو؟ آپ پڑھے لکھے ہو؟ تو فلم میں انہوں نے بڑا اچھا یہ بیان کیا ہے، اس میں مطلب انہوں نے بڑا اچھا یہ بڑا انہوں نے فلم میں دکھایا کہ ان کے سر ایسے گر جاتے نیچے کیونکہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی۔ میں جیسے شروع میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ خدا کا بندہ ہوسیہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اگر تعلیم نہیں ہے اور اگر ہم پرچار بھی کرتے ہیں تو ہماری بھی ہلاکت ہے اور آنے والی ہماری نسلوں کی بھی ہلاکت۔ کیسے؟ چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا، اس لیے میں بھی تجھ کو رد کر دوں گا تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو۔ یعنی معرفت کے بغیر، معرفت کو جب ہم رد کرتے ہیں تو خدا کا حانت بھی ہم سے نہیں لینا چاہتا اور خدا پسند نہیں کرتا۔ ہاں، وہ ایک الگ بات ہے کہ کسی ایک شخص پر جو پڑھا لکھا نہیں ہے یا تعلیم یافتہ نہیں ہے تو اس پر خدا کا فضل ہو جائے اور پاک روح اس کو اپنی تعلیم دے۔ لیکن پاک روح اپنی تعلیم دینے کے لیے بائبل کی تعلیم دے کر اس کو اپنے جلال کے لیے استعمال تو کر سکتا ہے، لیکن جیسے ابھی شروع میں آپ نے بتایا تھا کہ اگر آپ ماسٹر ڈگری نہ کیے ہوئے ہوتے، اگر آپ کسی جگہ پر ایز اے مینیجر جاب کے لیے جاتے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ سیلری کے لیے وہاں پہ ریکوائرمنٹ ہوتی، تو بے شک آپ کے پاس روحانی تعلیم ہوتی، آپ منادی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر آپ کو وہ مینیجر نہیں رکھتے۔
डिफरेंस है ना, जगह का हाँ, जगह का फर्क है। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। हमारी हलाकत कहानत के तौर पर भी हो सकती है और हमारी आने वाली नस्लों की। तू काहिन ना हो, और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। अब आपका सवाल था कि अगर एक शख्स है और वो तालीम याफ्ता नहीं है, हम खुदा ना खास्ता उन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे जो तालीम याफ्ता नहीं है। ये मुझे गहरे तौर पर अभी फील हो रहा है, आपने भी महसूस किया होगा। हम उनको तनकीद नहीं कर रहे, वो हमारे भाई हैं, वो हमारी बहनें हैं, वो हमारे लोग हैं, वो खूबसूरत लोग हैं। हम उनकी भलाई के लिए ये काम कर रहे हैं, हम उनकी बेहतरी के लिए, क्योंकि हमारे अंदर ये बोझ है। देखिए पर सब अगर कोई लीडर आगे ना आएगा, कौम तबाह होती रहेगी। मुकद्दस मूसा खुदा ने लीडर बनाया। देखिए खुदा कादर मुतलक खुदा है, खुदा ने कहा हो जा, हो गया। क्या खुदा बनी इसराइल कौम को बगैर मूसा के, बगैर मतलब उस बनी इसराइल कौम को मूसा के बगैर गुलामी से निकाल सकता था? देखिए ना, वहां वो लिखा हुआ है कि मूसा ने मिस्र के तमाम उलूम को हासिल किया। और फिर अगर हम ये देखें कि वो कलाम और काम में वो बढ़ता गया। अगर आज मैं ये देखूं कि आज इंग्लैंड या हम अमेरिका की डिग्री लेकर आते हैं तो लोग हमें कहते हैं जी बहुत ये बड़ा है, तालीम याफ्ता है। तो उस ज़माने में अगर मिस्र को देखें तो मिस्र की यूनिवर्सिटियाँ या मिस्र की जो तालीम थी उस ज़माने में वो यही स्टैंडर्ड रखती थी, यही स्टैंडर्ड थी। वैसे मैं आपकी बात को बढ़ाता हूँ आगे। अगर हम दुनिया में देखें, दुनिया की चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो जैसे हम परसेंटेज के हवाले से भी डिस्कस कर रहे थे, तो इस वक्त पूरी दुनिया में, दुनिया मानती है इस बात को, इस वक्त पूरी दुनिया में तालीम का जो मयार यहूदियों का है, यानी बनी इसराइल कौम 100% है, वो 100% है। वो हर जगह पर, हर सब्जेक्ट में, हर कॉर्नर में वो परफेक्ट है। बेशक इस बात से हम डिनाई नहीं करते, इनकार नहीं करते कि खुदा उनके साथ नहीं है, खुदा है, लेकिन उनकी अपनी भी एफर्ट है। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। आप ऐसे मुझे कॉल करते हैं कि पादरी निक्सन आप मेरे प्रोग्राम में आए, अगर मेरे अंदर एफर्ट नहीं होगी, हज़ार एक्सक्यूजेज हैं, हज़ार बहाने, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन मेरे अंदर विलिंग है, मेरे अंदर बोझ है कि नहीं, मैं पादरी साहब के साथ मिलकर, कंधे के साथ कंधा मिलाकर हम इस मनादी को करें, हम इस खिदमत को करें। और जो इल्म जो खुदा ने अपना तोड़ा हमें दिया है, जो खुदा ने खूबसूरत आवाज़ हमें दी, जो खुदा ने खूबसूरत कलाम हमारे अंदर रखा है, चोट करने वाला कलाम, उस कलाम को हम हथौड़े की मानन ऐसे लोगों पर मारे ताकि लोग चोट करें। आपका सवाल था कि अगर कोई शख्स तालीम याफ्ता नहीं, अगर वो प्रचार करता है, देखिए खुदा का बंदा हौसिया भी बयान कर रहा है, और खुदा के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल ने भी इस बात को महसूस किया और अपने छोटे भाई मुकद्दस तिमोथियस को ये ख़त लिखा। और खुदा के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल का मुकद्दस तिमोथियस के नाम लिखा हुआ पहला ख़त और उसके चौथे बाब की 16वीं आयत को लिखे, अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर, इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी निजात का बाइस हो सकता है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो तालीम याफ्ता नहीं, लेकिन बहुत बाबरकत है, ज़िंदगियों को तब्दील कर रहे हैं, घरानों को तब्दील करें, वो एक अलग चीज़ है। जैसे मैं बयान कर रहा था कि खुदा का फजल, खुदा का रहम हो जाए, लेकिन खुदा का फजल और खुदा का रहम भी हर किसी पर नहीं होता। ऐसे कई लोग हैं जो दुआगो लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनके पास चर्चेज़ नहीं है, लेकिन वो मनादी कर रहे हैं, स्ट्रीट इवेंजलिज्म कर रहे हैं, या होम टू होम विजिट करके घर घर जाकर वो कलाम सुना रहे हैं, लेकिन उनके पास वो तासीर नहीं होती, उनके पास वो असर नहीं होता। यहाँ पर हम इस बात को महसूस करते हैं कि उनके पास दोनों चीज़ों की कमी है, रूहुल कुदस यानी खुदा का फजल भी उन पर नहीं है और तालीम भी उनके पर नहीं है। तो ऐसे लोग, देखिए खुदा के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा, उसने कहा कि तालीम की खबरगिरी कर, यानी अच्छी तालीम। अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं पैदाइश की किताब में, सर हम ब्रेक लेंगे यहाँ पर। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, जैसे आपने इसराइल के बारे में बात की, जी। अगर सेकुलर तालीम की बात करें तो वो 100% है, लेकिन जब हम आला तालीम, मजहबी आला तालीम की बात करते हैं तो वो 98.2% है। इससे मुराद है कि यहाँ पर भी ग्रोथ जो है उनकी वो ज़्यादा हमें नज़र आती है। नाज़रीन, यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर हम दोबारा इस सिलसिले को दोबारा से जोड़ेंगे। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहेगा, स्टे विद अस।